جس وقت سوڈان نے اسماعیلیہ کی بندرگاہ سے لنگر اٹھایا، اس میں 750 عازمین حج سوار تھے۔ اس سارے قافلے میں فقط ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میرے پاس ڈیک پر سفر کرنے کا ٹکٹ تھا۔ جہاز چلتے ہی مائکروفون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرشے پر آ کر کپتان سے ملے۔ ایک سٹیورٹ میری رہنمائی کر کے اوپر لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چوبند نوجوان تھا اور بڑی روانی سے شستہ انگریزی بولتا تھا۔ اس نے میری پاسپورٹ اور دوسری کاغذات کا معائنہ کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے متعلق کچھ سوالات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے عملے کے ایک آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ مجھے ساتھ لے جا کر مجھے نوفل کے کیبن میں برتھ دلوا دے۔ محمد نوفل اسکندریہ کے بہت بڑے تاجر، صنعتکار اور رئیس تھے۔ وہ 10 برس سے ہر سال متواتر حج پر جا رہے تھے۔ 2 برتھ کا پورا کیبن انہوں نے اپنے لیے ریزرو کروایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ خود بیٹھے تھے، دوسرے برتھ پر ان کا سامان بکھرا پڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں کچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوش دلی سے اپنا سامان اٹھا کر دوسرے برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔ نوفل صاحب کی رفاقت میرے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ بڑی اچھی انگریزی بولتے تھے اور مناسک حج کے متعلق مجھے ان سے نہایت مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ پاکستان کے متعلق وہ زیادہ نہ جانتے تھے۔ شام کو مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنے ڈیک پر جمع کیا اور فرمائش کی کہ میں انہیں پاکستان کے متعلق کچھ باتیں سناؤں۔ جہاز کا کپتان اور اس کے عملے کے کچھ افراد بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر میں انہیں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے چیدہ چیدہ واقعات سناتا رہا۔ میں انگریزی میں ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا اور نوفل صاحب اس کا عربی میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ آزادی کے وقت لاکھوں مسلمانوں کی شہادت، عورتوں کی بے حرمتی اور مہاجرین کے حالات سن کر سب کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں نے انہیں پاکستان کی آبادی، رقبہ اور دیگر تفصیلات بتانے کے بعد یہ کہا کہ دنیا کی اس 5ویں بڑی مملکت کا نصب العین یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو سارے مجمع نے بے ساختہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور پھر سب نے کھڑے ہو کر پاکستان کے حق میں دعا مانگی۔ محمد نوفل صاحب بلند آواز سے دعا کے الفاظ بولتے تھے اور باقی سب لوگ زور زور سے آمین آمین کہتے تھے۔ اس کے بعد کپتان نے قہوے کا آرڈر دیا۔ یا کے بعد دیگر بہت سے لوگوں نے مجھے قہوے کے اتنے فنجان پلائے کہ اس کی حدت سے مجھے رات بھر کئی بار نکسیر پھوٹی۔ یوں بھی بحر احمر میں گرمی اپنے پورے شباب پر تھی۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکراتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی دیگوں میں ابلتا ہوا پانی جوش کھا رہا ہے۔ ہوا بھاپ کی طرح گدلی گدلی سی تھی اور فضا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگے ہوئے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی سے ہوا کے جھونکے کھولتے ہوئے پانی کے پرنالوں کی طرح اندر گرتے تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ کچھ کمروں میں بجلی کے پنکھے لگے ہوئے تھے لیکن ان کی گردش رطوبت سے لدی ہوئی بوجھل ہوا کو اپنی جگہ سے ہلانے سے قاصر تھی۔ دھوپ میں آفتاب کی کرنیں لوہے کی گرم گرم سلاخوں کی طرح لٹک رہی تھیں اور جہاز کے ہر مسافر کا چہرہ پسینے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجود عازمین حج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے عرشے پر جا بجا بیٹھی تھیں۔ کچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، کچھ تسبیح کر رہے تھے، کچھ حج کی دعائیں یاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں محمد نوفل صاحب بھی کرسی پر بیٹھے تھے اور کٹی ہوئی برف کی پوٹلی بار بار سر پر پھیر رہے تھے۔ دھوپ میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے عازمین حج کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے سرد آہ بھری اور کہا، میں بھی ان لوگوں کا ہم وطن ہوں، لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں۔ ان کے سینے میں قناعت کی اتنی خنکی ہے کہ گرم موسم کی شدت ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معاملہ دوسرا ہے۔ میں بڑا کامیاب تاجر اور صنعتکار ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس پر ہن برسنے لگتا ہے، لیکن میرا دل نہیں بھرتا۔ میرے اندر ہر وقت حرص کی بھٹی سلگتی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری پیاس نہیں بجھتی۔ میں نے اسے ایک بزرگ کا مقولہ سنایا کہ دنیا کی مثال آدمی کی سائے کی سی ہے۔ اگر کوئی اپنے سائے کی طرف دوڑے تو وہ اس کے آگے ہی آگے بھاگتا نظر آئے گا، اور اگر سائے کو پس پشت ڈالے تو وہ خود اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے، اور جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اسے للچا للچا کر کوسوں دور بھاگتی ہے۔ محمد نوفل نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، میرے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ میں دنیا کے پیچھے بھاگوں یا دنیا میرے پیچھے بھاگے، دونوں صورتوں میں حرص کی آگ میرے تن من میں بدستور بھڑکتی رہتی ہے۔ محمد نوفل کا یہ 10واں حج تھا۔ ہر سال حج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں ریال کی خیرات بانٹ کر آتے تھے، لیکن انہوں نے بڑی حسرت سے کہا،
حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے حج میں حاصل ہوئی تھی وہ بعد میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس وقت میں بالکل غریب تھا اور میرے پاس معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پوری رقم موجود نہ تھی۔ اب ریالوں کے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور میں حاضر رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھ سے ہزاروں میل دور رہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے محمد نوفل کی چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر بہت سے عازمین حج وہاں جمع ہو گئے۔ اپنے ملک کے اتنے بڑے رئیس پر گریہ وزاری کا یہ عالم دیکھ کر ان پر بھی رقت طاری ہو گئی اور وہ بڑے خشوع و خضوع سے با آواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذکر کا یہ حلقہ پھیلتا گیا اور سارے عرشے پر تل دھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ اگلے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے 11:30 بجے جہاز میقات حرم سے گزرے گا، اس لیے سب لوگ احرام باندھنے کی تیاری کرنے۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی راؤ دوڑ گئی اور سب لوگ احرام کی تیاریوں میں منہمک ہو گئے۔ ان میں بڈھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور ان سب کے ذوق و شوق میں پیا ملن کی آس رنگین پچکاریوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھی۔ 11:30 بجے تک سب مسافر احرام باندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہو گئے۔ 11:40 پر جہاز کا سائرن بجا اور 750 حاجیوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمہ۔ اے اللہ، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعمت، لک والملک لا شریک لک، تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا نعرہ لگاتے ہی 750 افراد کا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کائنات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔ اس مجمع میں پاک باز بھی تھے، گنہگار بھی تھے، ہوسکار بھی تھے، قناعت شیار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، ریاکار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، غفلت کا شکار بھی تھے، لیکن اس وقت وہ سب بلا کسی امتیاز کے ایک ہی وردی میں ملبوس ایک ہی قطار میں کھڑے ہوئے، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے نے ان کے لیے رسائی کا دروازہ نہ کھولا تھا، کوئی ابلیس ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس اپنے رسول کے بتائے ہوئے چند کلمات زبان پر لاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے جس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک، جس کے پھاٹک پر نہ کوئی پہرا ہے نہ دربان، نہ اے ڈی سی ہے، نہ پی اے ہے، نہ سیکرٹری ہے، نہ ملٹری سیکرٹری ہے۔ رات کے سناٹے میں تلبیہ کی گونج کالی گھٹاؤں میں بجلی کی چمک کی طرح کونتی تھی۔ جہاز کے انجن کی چھک چھک اور سمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سنائی نہ دیتی تھی۔ بحر احمر کا پانی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ آسمان کے تارے بھی سب کی آنکھوں سے اوجھل تھے۔ ساری کائنات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد اور معبود کے علاوہ کسی اور کا وجود باقی نہ رہا تھا۔ اگلے روز صبح سویرے السودان جدہ کی بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس مقدس سرزمین پر سر کے بل اتروں، لیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گٹھڑی تھی، اس لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس بہت سے معلموں کے وکیل اپنا اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے۔ ایک جگہ عبدالرزاق محبوب معلم کا بورڈ لٹکا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد سہلٹ کے بہت سے بنگالی زائرین جمع تھے۔ معلم کا وکیل حساب لگا کر انہیں چیخ چیخ کر سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس 385 ریال کی رقم موجود نہیں، وہ نہ حج کے اخراجات پورے کر سکتا ہے اور نہ مدینہ منورہ کی زیارت سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ جو شخص اسے پوری رقم گن کر دکھا دیتا تھا، وکیل اس کا نام معلم کے رجسٹر میں درج کر لیتا تھا۔ میں نے بھی 385 ریال نقد دکھا کر عبدالرزاق محبوب کو اپنا معلم مقرر کر لیا۔ اس وقت میرے پاس 1200 ریال کی رقم موجود تھی۔ اس میں 385 ریال اپنے لیے رکھ کر باقی 815 ریال میں نے چپکے سے شاکر میاں اور تفضل علی میں برابر بانٹ دیے، جو خالی ہاتھ تھے اور معلم کے وکیل نے انہیں اپنے رجسٹر میں درج کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاکر میاں اور تفضل علی نے سمجھا کہ گرمی کی شدت سے میرا دماغ چل گیا ہے اور میں یہ حرکت دماغی توازن خراب ہو جانے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ ساری بات معلم کے وکیل کو بتائی۔ معلم نے بھی اس بات کی تائید کی کہ گرمی نے میرے دماغ میں خلل ڈالا ہوا ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو وہ مجھے کسٹم ہاؤس کی پولیس چوکی میں لے گئے۔ ہم سب کے بیانات سن کر پولیس والوں نے حکم دیا کہ یہ رقم معلم کا وکیل اپنے پاس امانت رکھے، اگر 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی میں اقرار کروں کہ میں یہ پیسے بقائمی ہوش و حواس شاکر میاں اور تفضل علی کو دے رہا ہوں تو بے شک ان کو ادا کر دیے جائیں۔
جدہ کے حاجی کیمپ میں ہمارے معلم نے اپنی اسامیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک طبقہ تو آسودہ حال حاجیوں کا تھا جو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اس سے رہائشی کمرے کرائے پر لینے کی توفیق بھی رکھتے تھے۔ دوسرا طبقہ ہمارے جیسے 385 ریال والوں کا تھا جو بڑی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادا کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ جدہ سے مکہ کو روانگی کے وقت پہلے طبقے کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھا اور ہمیں چھت پر جگہ ملتی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب مکہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبدالرزاق محبوب کا 12-13 برس کا بیٹا ہمارے گروپ کو ایک گندے نالے کے کنارے لے گیا اور 30-35 گز زمین گھیر کر اسے ہماری اقامت گاہ قرار دے دیا۔ کچھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے لگے تو معلم کے بیٹے نے ڈانٹا کہ یہ پاؤں پسار کر سونے کا وقت نہیں بلکہ ہم وضو کر کے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ کر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوڑ کر کسی نہ کسی طرح وضو کیا اور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخوردار 2.5-3 گھنٹے بعد نمودار ہوا اور ہم 20-25 آدمی اس کی رہنمائی میں تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو شخص حرم شریف میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا جوتا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی، اپنی دستار فضیلت اور اپنی بزرگی کا امامہ دروازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے، اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کا جوتا یا اس کے گناہوں کی گٹھڑی یا اس کی فضیلت کی دستار یا اس کی بزرگی کا امامہ اس کو واپس بھی ملے گا یا نہیں۔ بعض لوگوں کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گناہوں کی گٹھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں، بعض لوگ اپنی فضیلت اور بزرگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربر کے چپل اور سر پر گناہوں کی گٹھڑی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میں نے دل و جان سے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک مارا اور باب السلام کے راستے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم بھر کے لیے بجلی سی کوندی اور زمین کی کشش ثقل گویا ختم ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے گاڑی کو مضبوط بریک لگا کر میرے وجود کو پنچر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر دیا گیا ہو، جیسے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو، میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹ سا گیا ہو، ہاتھ پہ لوچ ہو کر لٹک سے گئے اور سر بھنور میں پھنسے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس طرح اپاہج سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے بے ساختہ لڑکھڑا کر وہیں بیٹھ گیا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے معلم کا بیٹا حاجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ ان کے ساتھ شامل ہونے کو جی تو چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ میرے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی قرآن شریف کی ایک جلد اٹھائی اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تلاوت شروع کر دی۔ ابھی چند سطریں ہی پڑھ پایا تھا کہ مجھے نیند کے سخت جھونکے آنے لگے جیسے کسی نے کلوروفارم سنگھا دیا ہو۔ اب یہ روگ جان کو لاگو ہو گیا کہ ویسے تو میں بالکل چوکس و بیدار رہتا تھا، لیکن قرآن شریف کھولتے ہی آنکھیں نیند کے خمار سے بے اختیار بند ہونے لگتی تھیں۔ کچھ دیر اس کشمکش کی اذیت جھیلنے کے بعد میں اٹھا اور باہر آ کر ڈھونڈتا ڈھونڈتا بڑی مشکل سے اپنے جائے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر آرام سے سو رہے تھے، باقی زمین پر بیٹھے بیڑی پی رہے تھے۔ میں نے ان سے بیت الخلاء کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے ایک جانب اشارہ کر کے کہا کہ نالے کے ساتھ ساتھ سیدھے چلتے جاؤ، 15-20 منٹ میں بیت الخلاء پہنچ جاؤ گے۔ کوئی نصف میل چلنے کے بعد ایک کچی 4 دیواری آئی۔ اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے بنے ہوئے تھے۔ ہر دروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہاتھوں میں لوٹے لیے منتظر کھڑی تھی۔ ایک شخص نے چند قرش لے کر مجھے بھی پانی سے بھرا ہوا لوٹا دے دیا، جسے سنبھال کر میں بھی ایک قطار میں لگ گیا۔ کافی دیر بعد میری باری آئی۔ میں اندر گیا تو قدمچے کے اوپر تک بول و براز کا ڈھیر تیر رہا تھا۔ اندر جاتے ہی مجھے اس قدر زور کی قے آئی کہ میں پھسل کر پاخانے کی اس دلدل میں گر گیا۔ کمر سے اوپر تک میرا بدن اور احرام غلاظت سے بھر گیا اور میں اسی طرح بدبو اور تعفن میں شرابور نالے کے کنارے واپس پہنچا۔ راستے میں جو کوئی میرے قریب سے گزرتا تھا وہ فوراً گھن کھا کر ناک پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتا تھا۔ میرے ساتھی بھی میری اس حیت قضائی پر خوب ہنسے اور چھی چھی کر کے مجھے اپنی جگہ سے دور بٹھا دیا۔ میرے پاس دوسرا احرام نہ تھا۔ میں نے ایک بنگالی ساتھی سے لنگی مانگی اور اسے باندھ کر احرام دھویا اور غسل کیا۔ ظہر کی نماز تک نہا دھو کر میں نے پھر حرم شریف کی راہ لی۔ اب میرے ظاہر سے تو کسی کو بدبو نہیں آ رہی تھی، لیکن اپنے اندر کے تعفن سے میرا دماغ بری طرح پھٹ رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حج کے ایام میں 360 اولیاء اللہ ہر وقت حرم شریف میں حاضر رہتے ہیں۔
میں نے حطیم میں کھڑے ہو کر زور زور سے پکارنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ جو 360 کی تعداد میں یہاں پر فوج در فوج موجود ہیں، آخر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ میرے پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور میں اب تک عمرہ ادا نہیں کر سکا۔ میری آنکھوں میں نیند کا خمار چھایا رہتا ہے اور میں قرآن شریف کی تلاوت سے معذور ہوں۔ کیا آپ حضرات کے پاس ایسے مریض کا کوئی علاج نہیں؟ میرا خیال تھا کہ میری پکار سن کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پوش بزرگ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری مشکل سے نجات دلوائیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ البتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آنکھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آ گئی۔ نالے کے کنارے میرے بالکل قریب بہاولپور کے ایک خاندان نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ ان کی جوان بہو تھے۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے، لیکن ساس اور بہو میں بات بات پر بڑی طویل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ لڑائی میں ہار اکثر بہو کی ہوتی تھی اور ہر شکست کے بعد وہ روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی کہ اچھا، تم نے جتنا ظلم کرنا ہے مجھ پر کر لو، میں بھی ابھی ابھی جا کر طواف کرتی ہوں اور اللہ میاں کے پاس اپنی فریاد پہنچاتی ہوں۔ یہ دھمکی سنتے ہی اس کی ساس فوراً پسیج جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہتی تھی، نہ بیٹی نہ، تو میری بیٹی ہے، ایسی غلطی نہ کرنا، خواہ کوئی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، طواف میں جو منہ سے نکل جائے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ یہ ڈرامہ رات دن میں کئی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، دوپہر کے وقت اچانک آندھی آئی اور خوب تیز بارش ہونے لگی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اب ساس بہو میں بڑی سخت چخ چخ ہونے لگی۔ غصے میں آ کر ساس نے بہو کو چوٹی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہنے لگی، آج صبح طواف میں یہ حرام زادی کہہ رہی تھی اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بڑی گرمی ہے، اللہ میاں بارش۔ ارے کالے منہ والی، تمہیں پتہ نہیں یہاں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ لے اب بارش کا مزہ چکھ، اب یہ سامان تیرا باپ آ کے سکھائے گا۔ اس خاندان سے ذرا ہٹ کر ایک جوان جوڑے کا بسیرا تھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بچے کی آرزو لے کر حج کرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے یہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے وثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور پوری ہو جائے گی، کیونکہ طواف کے دوران اس نے اللہ تعالیٰ سے بچے کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگا۔ لڑکا مانگا تھا یا صرف بچہ مانگا تھا؟ خامن نے وکیلوں کی طرح جرا کی۔ لڑکے کی بات تو میں نے کوئی نہیں کی، صرف بچہ مانگنے کی دعا کرتی رہی۔ بیوی نے جواب دیا، رہی نا اونت کی اونت۔ خامن نے بگڑ کر کہا، اب اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو لڑکا دے چاہے تو لڑکی دے، اب وہ تجھ سے پوچھنے تھوڑے ہی آئے گا۔ اس وقت لڑکے کی شرط لگا دیتی تو لڑکا ہی ملتا، یہاں کی دعا کبھی نامنظور نہیں ہوتی۔ یہ سن کر بیچاری بیوی بھی کفے افسوس ملنے لگی، پھر چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، تم کچھ فکر نہ کرو، ابھی بہت سے طواف باقی ہیں، اگلی بار میں اپنے خداوند کو لڑکے کے لیے راضی کر لوں گی۔ ان سیدھے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر راسخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے معبود حقیقی سے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی دولت حاصل تھی اور وہ بڑی بے تکلفی سے اپنی اپنی فرمائشیں رب کعبہ کے حضور پیش کر کے کھٹا کھٹ قبولیت کی مہر لگوا لیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مجھے اپنی نمازیں، اپنے طواف اور اپنی ادائیں بے حد سطحی اور کھوکھلی اور بے جان اور جعلی اور نقلی اور فرضی نظر آنے لگیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس لڑاکا ساس اور بہو اور اس نوجوان کی بے اولاد بیوی کے پاؤں کی خاک تبرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں، تاکہ کسی طرح مجھے بھی ان کے یقین محکم کا ایک چھوٹا سا ذرہ نصیب ہو۔ مینا کے لیے روانگی مقرر ہوتے ہی مجھے شدید لرزے کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی نکسیر چلنے لگی۔ میری علالت کی خبر سن کر معلم عبدالرزاق محبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبض دیکھ کر بولا کہ مینا اور عرفات میں بڑی سخت گرمی ہوگی، اس حالت میں وہ مجھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جا سکتا۔ دوسرے حاجیوں کو اس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فوراً بعد وہ بس پر سوار ہونے کے لیے اس کے ڈیرے کے سامنے جمع ہو جائیں۔ معلم کا حکم سن کر میرے بعض ساتھیوں نے میری ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بعض نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ حج پھر کبھی نصیب ہو جائے گا، بعض نے تعصفانہ سر ہلایا اور خاموش رہے، لیکن بہاولپوری بہو کی لڑاکا ساس کڑک کر بولی، تم جوان آدمی ہو، یہاں ڈھیری ڈا کر لمبے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ اٹھ کر طواف کرو، اللہ میاں یہاں تک لایا ہے تو اب خالی ہاتھ واپس بھیجتے اسے شرم نہ آئے گی؟ میں اٹھ کر چلنے لگا تو چلا نہ جاتا تھا، نقاہت کے مارے میرا برا حال تھا۔ یہ دیکھ کر اس بے اولاد بیوی کا جواں سال میاں اٹھ کر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا،
آؤ میں تمہیں طواف کرا لاتا ہوں۔ مطاف میں بڑا ہجوم تھا، لیکن اس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر مجھے طواف کرایا، ساتھ ہی بلند آواز سے میرے لیے دعا مانگتا جاتا تھا۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندھائی اور اس کے بعد میں نے خود ہی کئی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ معلم صاحب کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ وہاں پر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے اٹا اٹ بھری ہوئی تھی۔ چھت پر بھی لوگ سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ بس کے ارد گرد 60-70 حاجیوں کا ہجوم جمع تھا۔ معلم کا بیٹا انہیں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے انتظام تو 3 بسوں کا کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جو لوگ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر سکتے ہیں وہ ٹیکسی تلاش کر لیں، باقی حضرات پیدل مینا کو روانہ ہو جائیں۔ یہ سن کر نالے کے کنارے والے میرے ساتھی ہنسی خوشی پیدل چل پڑے۔ میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔ شہر سے نکل کر جب کھلی سڑک پر آئے تو احرام پوش مخلوق کا ایک جمع غفیر سیلاب کی لہروں کی طرح مینا کی طرف پاپیادہ رواں دواں تھا۔ ان کے درمیان بسوں اور ٹرکوں اور موٹر کاروں کی بے ترتیب قطاریں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹی ہوئی آہستہ آہستہ رنگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر پہنچتے ہی نالے کے کنارے والے ساتھی بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا اور اس آزادی کی لذت ایک تیز و تند نشے کی طرح میری رگوں میں سرسرانے لگی۔ فضا میں تلبیہ کی گونج کا سائبان تنا ہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیز رفتاری سے ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ہر کوئی اپنی دھن میں مست اور بے خود تھا۔ ہر شخص گمنام تھا، ہر شخص بے جنس تھا، ہر شخص لا تشخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف العمر آدمی لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ کسی نے اس کی نبض ٹٹول کر اعلان کیا، خلاص۔ کسی دوسرے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے لگا دیا۔ باقی لوگ بدستور چلتے رہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ مینا کے چپے چپے پر کلاہ باراں کی طرح خیموں کی چھتری بنی ہوئی تھی۔ گرد و پیش کی پہاڑیوں پر جا بجا چونے کی سفیدی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ چونے کی قلی نہ تھی بلکہ احرام پوش حاجیوں کے گروہ تھے جو پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر بسیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کی تقلید میں نے بھی ایک چٹان کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا۔ میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈ لی۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے جو مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے عطا کیے تھے۔ دشت و بیابان اور کنج عزلت کی تنہائی میں سکوت ہوتا ہے، ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ مینا واپس پہنچ کر قربانی کے مقام پر اچانک میری مڈ بھیڑ اپنے معلم عبد الرزاق محبوب سے ہو گئی۔ وہ بڑا خوش تھا کہ میں اس کے لیے کسی جگہ بھی درد سر نہیں بنا۔ انعام کے طور پر اس نے قربانی کے سلسلے میں میری خاطر خواہ مدد کی اور دوسرے روز جب ہم مکہ معظمہ کو واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی چھت پر بیٹھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی، لیکن معلم عبد الرزاق محبوب نے بڑی سنگ دلی سے مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے دق نہ کروں۔ ساتھ ہی اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے مدینہ کی رٹ لگا کر اسے زیادہ تنگ کیا تو وہ رئیس المعلمین کے پاس میری شکایت کر دے گا اور رئیس المعلمین کو اختیار ہے کہ وہ میرا پاسپورٹ ضبط کر کے مجھے پولیس کے حوالے کر دے۔ معلم کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے میں دل ہی دل میں بڑا چال بازی اور چابک دستی اور بڑی فنکاری سے ایسے دعائیہ فقرے تراشتا خراشتا رہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں خدا نخواستہ مکہ معظمہ سے تنگ آ کر یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں، بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں مدینہ منورہ جانے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں چلا جا رہا تھا کہ سڑک پر سامنے سے پاکستانی ایمبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور الیک سلیک کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے آیا ہوا پاکستانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو رہا ہے۔
اگر میں اس میں شامل ہونا چاہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔ میں نے بھاگ دوڑ کر کے روا روی میں الوداعی طواف کیا، نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی، ایمبیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر میں راولپنڈی کی حج ٹرانسپورٹ کمپنی کے قافلے میں بیٹھا ہوا جدہ سے بسوئے مدینہ روانہ تھا۔ آن خنک شعرے کے آن جا دل برست۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک پکی نہیں بنی تھی، بس ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا جو کہیں سے کچا تھا، کہیں سے سنگلاخ تھا، کہیں اونچا تھا، کہیں نیچا تھا، اور بسیں اور ٹرک اور موٹر گاڑیاں اس پر ہچکولے کھاتی کشاں کشاں چلتی رہتی تھیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کے بیشتر حصے میں ٹریفک بند رہتا تھا اور ساری رات اس پر گاڑیوں کی گہما گہمی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا اور صبح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے یہاں سے احتراماً پیدل چلنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے فوراً اپنے چپل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور برہنہ پا چلنے لگا۔ دھوپ میں تپتے ہوئے سنگریزوں پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلے سے لپکے اور حرارت کی لہریں بجلی کی کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل کر دماغ سے ٹکرانے لگیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے اپنے چپل دوبارہ پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اس قدر جھنجھلاہٹ اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چپل پھر کھولے اور انہیں اٹھا کر سڑک سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب ننگے پاؤں چلنا ایک امر مجبوری تھا، لیکن میری خود فریبی اس مجبوری کو احترام کا نام ہی دیتی رہی۔ 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا ہے۔ میری عمر اس وقت 32-33 برس تھی۔ اس طویل عرصے میں میری آنکھوں نے زندگی کی کثافت اور رذالت اور رکاکت اور خباثت کے علاوہ اور کچھ بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد خضرا پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ان گنہگار آنکھوں کو کسی قدر صاف کر لوں۔ اسی مقصد کے لیے شاہراہ مدینہ کی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی۔ میں نے اضطرارن چلتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چٹکی اٹھائی اور اسے اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا۔ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر راہگیروں سے ٹکر لگتی تھی۔ مجھے اندھا سمجھ کر ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول کا ہجوم تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے کا غیر منقطع تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایک نورانی بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی اور بھیڑ کے ریلے میں پھنس کر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر چند لوگوں سے ٹکرا کر بری طرح لڑکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گر پڑا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اپنی سراہی سے پانی کا گلاس پلا کر انہوں نے عذراء ہمدردی دریافت کیا کہ میری آنکھوں کو کیا مرض لاحق ہے۔ میں نے شاہراہ مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دیا۔ اسے سن کر وہ بے اختیار رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھنے کی ہدایت دی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سوز و گداز سے درود و سلام پڑھایا۔ نماز کے بعد وہ مجھے پھر اپنے پاس باہر چٹائی پر لے آئے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی اور انگریزی خوب جانتے تھے۔ کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ 18-19 برس سے روضہ رسول اور مسجد نبوی کے صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ حج کے زمانے میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تھا تو یہ صاحب رضاکارانہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور ہنس کر بولے، تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، میری اردو بڑی کمزور ہے، آؤ انگریزی میں گفتگو کریں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو مغرب کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ یہ مسجد نبوی کے بالکل قریب واقع تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت کیا۔
بازار سے نئے چپل لا کر دیے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں رات بھی ان کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ مجھے باب جبریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب بسری کی اجازت دے دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے، اس کی اجازت تو نہیں، خیر عشاء کے بعد دیکھا جائے گا۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تو وہ اندر ہی رہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر باہر آئے اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا اور نیچے مہر لگی ہوئی تھی۔ فرمایا، تم اس چٹائی پر رات گزار سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔ تہجد کی اذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے کئی بار آ کر مجھے ٹوکا، لیکن اجازت نامہ دیکھ کر وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے باہر نکالا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش بری جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اگلے روز انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کر دیا۔ میں نے بہت عذر کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہ نہ مانے۔ فرمانے لگے، پانی کا برتن بہت دیر تک آگ پر پڑا رہے تو پانی ابل ابل کر ختم ہو جاتا ہے اور برتن خالی رہ جاتا ہے۔ دنیا داروں کا ذوق و شوق وقتی ابال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں رہ کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ان کا جسم تو مدینہ میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں لیکن دل مدینہ میں لگا رہے۔ وہ مجھے بسوں کے اڈے تک چھوڑ آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ دلوا دی۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس شدید دھوپ میں بھی یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پاپیادہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا تھا۔ ڈرائیور رحم دل آدمی تھا۔ بس روک کر اس نے ان مسافروں کو اپنی سراہی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ یہ پانی مدینہ سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹپکایا۔ پانی کے کچھ قطرے زمین پر گر گئے تھے۔ میاں بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ جدہ پہنچ کر بس اپنے اڈے پر رکی تو سامنے طرح طرح کے ٹھنڈے مشروبات کی دکان نظر آئی۔ جدہ کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد اب تک مجھے کوئی ٹھنڈی چیز پینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس دکان کو دیکھ کر کوئی ٹھنڈی بوتل پینے کے لیے میرا دل بے اختیار مچلنے لگا۔ میں پیاسے اونٹ کی طرح اس دکان کی جانب لپکتا ہوا گیا۔ دکان میں عین سامنے ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ جب میں دکان کے قریب پہنچا تو اس آئینے میں نظر آیا کہ میرے عین پیچھے سائے کی طرح لگا ہوا ایک نحیف و نزار شکستہ صورت بڈھا بھی ہانپتا کامتا اسی دکان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس حالت زار پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کر لے، لیکن میں نے آئینے میں دیکھا کہ میری طرح وہ بھی اچک کر ایک طرف ہو گیا ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، کیونکہ آئینے میں دراصل وہ میرا اپنا ہی عکس تھا۔ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ میں نے زور زور سے ہنس ہنس کر عرب دکاندار کو مخاطب کر کے یہ مصرع اتنی بار گنگنایا کہ وہ تنگ آ گیا۔ پاگل سمجھ کر اس نے یہ احتیاط بھی برتی کہ کوکا کولا کی قیمت پہلے وصول کی اور بوتل مجھے بعد میں دی۔ بوتل ابھی پوری طرح ختم نہ ہوئی تھی کہ دکاندار نے جھپٹ کر اسے میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ غالباً اسے یہ گمان گزرا ہوگا کہ یہ مخبوط الحواس شخص کہیں خالی بوتل کو پتھر پر مار کر توڑ نہ ڈالے۔ اپنی اس حیات قضائی پر کچھ حیران، کچھ پریشان اور کسی قدر خوشی میں یہ شعر گنگناتا ہوا حاجی کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرا ایک کھیل خلقت نے بنایا، تماشا دیکھنے بھی تو نہ آیا۔ حاجی کیمپ میں معلم عبدالرزاق محبوب کا دفتر حاجیوں سے بدستور بھرا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے والے میرے چند سلہٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بابو، ہم نے خواب دیکھا کہ عبد المصور نے 10 ریال رشوت لے کر تمہارا ریٹرن ٹکٹ بنا دیا ہے۔ ریٹرن ٹکٹ کا لفظ سنتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا اور میں نے بے صبری سے پوچھا، عبد المصور کون ہے؟ بڑا چھپا ہوا بدماش ہے، سلیٹی ساتھی نے کہا۔ نوا کھیلی میں 10 نمبر غنڈا تھا، اب بھاگ کر کئی برس سے یہاں آ بیٹھا ہے، حاجیوں کو گھیر گھار کر پیسے بٹورتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھا کسی کو ٹھگ رہا ہوگا، اول درجے کا لفنگا ہے۔
خدا کے لیے مجھے اس سے ملواؤ۔ میں نے منت کی۔ میرے سلہٹی ساتھی نے بہت منع کیا کہ میں اس لپاٹیے کے چکر میں نہ پڑوں، لیکن میری مسلسل منت سماجت پر وہ میرے ساتھ چل کر اسے تلاش کرنے پر راضی ہو گیا۔ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ایک چائے کی دکان پر بیٹھا مل گیا۔ میں نے اپنا سمندر جہاز کا ٹکٹ نکال کر اسے دکھایا اور کہا، بھائی عبد المصور، یہ جدہ سے کراچی کا ٹکٹ ہے، میری درخواست ہے تم اسے ریٹرن بنوا دو۔ عبد المصور نے بڑے زور کا قہقہہ لگایا، اللہ کی نگری میں واپس آنے کا ٹکٹ یہاں نہیں بنتا، اوپر بنتا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ میں نے 10 ریال اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، بھائی اوپر ہی سے بنوا دو۔ عبد المصور نے 10 ریال جیب میں ڈالے، ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں کچھ منمن کی اور بولا، چلو ریٹرن ٹکٹ تو ہو گیا، اب چائے پلاؤ۔ دکان پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یہ تماشا دیکھ کر خوب ہنسے۔ انہوں نے عبد المصور پر بہت سی پھپتیاں کسیں اور میرا بھی خوب مذاق اڑایا۔ میرے سلہٹی دوستوں نے میری چھیڑ ہی ریٹرن ٹکٹ ڈال دی۔ اب وہ مجھے میرے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ مذاق سے ریٹرن ٹکٹ کے لقب سے مخاطب کرتے تھے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ بات آخر عبد المصور کی ہی پوری ہوئی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور 5 بار عمرہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آ گیا۔ ہماری ایمبیسی کا عملہ حاجیوں کو الوداع کہنے آیا ہوا تھا۔ انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈیشن تھا۔ اس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا۔ کیبن کا اپنا باتھ روم تھا۔ واش بیسن پر خوشبودار صابن کی نئی ٹکیاں پڑی تھی۔ دائیں بائیں مختلف سائز کے رنگدار تولیے لٹک رہے تھے۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی میری انا کا بے لگام گھوڑا، جسے میں اپنی دانست میں مکہ معظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا، دولتیاں جھاڑتا سرپٹ بھاگتا ہوا آیا اور ہنہنا کر اثر نو اپنے ٹھکانے پر کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی وہ غزل بھی دھند گئی جو حج کے دوران میری رگوں میں خون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے۔ ارکان حج، طواف کعبہ اور صاحب کعبہ کے حوالے سے ایک عاشق صادق کے جذب و مستی کا یہ ایک بے مثال اظہار ہے۔ اس غزل کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کوچے کی آرزو تھی، کعبے کا رخ دیکھا تو دل میں تمہارا رخ دیکھنے کی آرزو پیدا ہوئی۔ اگرچہ حرم کعبہ کی محراب میری نظر کے سامنے تھی، لیکن میں نے سجدہ صرف تمہارے خم ابرو ہی میں کیا۔ سعی میں، طواف میں، خطیم میں اور مقام ابراہیم پر ہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے کوچے کے رخ کی تمنا کی۔ میدان عرفات میں ساری مخلوق لبیک کہہ کر دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن میرا دل قبلہ نما کی طرح صرف تمہاری طرف متوجہ تھا۔ اپنے دل میں تمہارے دل پسند قد کا تصور کر کے میں نے میدان عرفات میں قیامت برپا کر دی۔ مقام منا پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے، میں نے تمہارے کوچے کے سرے پر اپنا ہی سر قربان کر دیا۔ وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ میں حج کی منزل طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں۔ خدا جانے تشنگی کا یہ احساس کبھی کم بھی ہوگا یا نہیں۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم